اچھا، تو چلیے شروع کرتے ہیں اس نئے معلوماتی جائزے کو۔ آج ہم ایک بے حد دلچسپ اور قدیم نباتاتی پروفائل کو ایکسپلور کرنے والے ہیں جسے طب کی دنیا میں سکمونیا کہا جاتا ہے۔ ہم اس پودے کے راز جانیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ایک عام سی نظر آنے والی جڑ میں کتنی بڑی شفا اور طاقت چھپی ہو سکتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، وہ کون سا پودا ہے جس کے پھول تو بے حد خوبصورت، نازک اور سفید ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی جڑوں سے رس نکالا جائے تو وہ ایک انتہائی کڑوا اور ناقابل برداشت بو والا گوند بن جاتا ہے نا عجیب بات؟ اسے کانوالوولس سکیمونیا کہتے ہیں، عام زبان میں سکومونیا یا محمودہ، اور اس کا تعلق کانوالوولیسی خاندان سے ہے۔ یہ ظاہری خوبصورتی اور اندر کی تلخی کا ایک ایسا عجیب تضاد ہے جو صدیوں سے انسانوں کو حیران کرتا آیا ہے۔ تو اس ایکسپلینر کا خاکہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے سکومونیا کا تعارف، پھر اس کی ابتدا اور نکالنے کا طریقہ، اس کے بعد اس کی خصوصیات اور کیمسٹری، پھر اس کے طبی استعمالات، اور آخر میں خوراک اور احتیاطی تدابیر۔ آگے بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف، ابتدا اور اخراج۔ دیکھتے ہیں یہ پودا کہاں سے آتا ہے اور اس کا میڈیکل حصہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ جغرافیائی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ پودا بنیادی طور پر ایشیا کا رہائشی ہے، اور اس میں بھی اس کی ایک بہترین اور طاقتور قسم ہندوستان میں کشمیر کے خوبصورت اور سرسبز علاقوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ خطہ اپنی خالص جڑی بوٹیوں کے حوالے سے واقعی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اب ذرا اس گوند کو نکالنے کا دلچسپ عمل دیکھتے ہیں۔ اسے 3 آسان مرحلوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں پودے کی جڑ کو کاٹا جاتا ہے، پھر وہاں سے ایک گاڑھا اور چپچپا گوند نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں وقت گزرنے کے ساتھ یہ خشک ہو کر بھورے اور کالے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گوند کی بو بالکل ناقابل برداشت و ذائقہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس کی تمام بڑی طبی خوبیات اسی میں چھپی ہوتی ہیں۔ دوسرے حصے پر آتے ہیں، خصوصیات اور کیمیا۔ اب جو چیز یہاں سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ ہم اس کی کیمسٹری بھی دیکھیں گے۔ اس روایتی علم کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹی سی ووکیبلری ہمارے بہت کام آئے گی۔ مزاج کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی طبعی کیفیت یا ٹیمپرامنٹ۔ افعال سے مراد وہ فنکشنز ہیں جو یہ دوا جسم میں جا کر پرفارم کرتی ہے، اور نفع خاص کا مطلب ہے اس کا سب سے اہم اور مخصوص فائدہ۔ ان آسان سی ٹرمز کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو طب کے مطابق سکومونیا کا مزاج گرم اور خشک درجہ سوئم ہے، یعنی تیسرے درجے کی گرمی اور خشکی۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ کوئی عام سی جڑی بوٹی بالکل نہیں ہے۔ طب یونانی میں اسے ایک بے حد طاقتور اور تیز اثر دوا مانا جاتا ہے جسے بہت احتیاط اور مہارت کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اسے کیمیکلی بریک ڈاؤن کریں تو یہ گوند 4 اہم حصوں کا مجموعہ ہے: سکریمونین، جیلاپن، گلوکوسائڈ اور مختلف قسم کے ریزنز۔ یہ چاروں اجزاء مل کر وہ پورا کیمیکل فریم ورک بناتے ہیں جو سکمونیا کو اس کے وہ زبردست اور طاقتور اثرات فراہم کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، طبی استعمال۔ آخر اس طاقتور پودے کو کن بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے؟ اس کے افعال یا فنکشنز کی لسٹ واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف تو یہ ایک زبردست مسہل ہے، یعنی پیٹ کو تیری سے صاف کرنے والا طاقتور جلاب۔ دوسری طرف یہ مسقط جنین بھی ہے، جس کا مطلب ہے اس میں حمل گرانے کی شدید صلاحیت ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ مقوی معدہ اور جگر ہے، یعنی معدے اور جگر کو طاقت دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ڈائجسٹو ٹونک کا کام کرنا اور ساتھ ہی ایک شدید مسقط جنین ہونا، یہ کنٹراسٹ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا نفع خاص کیا ہے؟ وہ ہے مسہل صفرا و بلغم۔ آسان الفاظ میں یہ جسم سے اضافی پیلے پت اور بلغم کو باہر نکالنے کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ روایتی طب میں جسمانی رطوبتوں یا ہیومرس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ ایک بے حد ایفیکٹو طریقہ مانا جاتا ہے۔ اس کے انہی زبردست فنکشنز کی وجہ سے اس کے روایتی استعمال کی فہرست بھی کافی لمبی ہے۔ اسے شدید قبض دور کرنے، استسقاء یعنی پیٹ میں پانی بھر جانے کے مرض، اور وجع المفاصل یعنی جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے اور جگر کی کمزوری دور کرنے، آنتوں کے کیڑوں کو مارنے، اور یہاں تک کہ جلد کی ضدی بیماریوں جیسے برس اور دانت کے علاج میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ویسے روایتی طب میں ایسی طاقتور چیز کو اکیلے نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر ہم مشہور مرکبات یعنی کمپاؤنڈ فارمولیشنز کی بات کریں تو اترفل زمانی کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ ایک انتہائی جانی مانی روایتی دوا ہے جس میں سکومونیا کو ایک لازمی جز کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ آخر میں چوتھے حصے پر آتے ہیں، خوراک اور احتیاطی تدابیر۔ ظاہر ہے اتنی زیادہ طاقتور دوا بنا احتیاط کے تو استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی مخصوص مقدار خوراک صرف اور صرف 250 سے 500 ملی گرام کے درمیان ہے۔ جی ہاں، صرف چند ملی گرام۔ یہ بہت ہی تھوڑی مقدار ہے۔
इस लिमिट को सख्ती से फॉलो करना इसलिए लाजमी है क्योंकि इस पौधे की ताकत बेपनाह है। अच्छा, अगर इसकी मिकदार थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो इसका मुज़र यानी साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? ये जिस्म में शदीद किस्म की कर्बो बेचैनी यानी एंजाइटी पैदा कर सकता है। लेकिन कदीम माहिरीन ने इसका मुसला या करेक्टिव भी ढूंढ लिया था। अगर इसे गुलाब के साथ मिलाकर बाकायदा मुदब्बर किया जाए यानी एक ख़ास तरीके से प्रोसेस किया जाए तो ये ख़तरनाक असरात बिल्कुल काबू में आ जाते हैं। एक और मज़े की बात बताऊं, अगर किसी वजह से स्कमोनिया फराहम ना हो सके या किसी मरीज के लिए ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ महसूस हो तो इसका बदल यानी मुतबादिल भी मौजूद है, जिसे एल्वा कहते हैं। ये हमें बताता है कि रिवायती इलाज का सिस्टम कितना ज़बरदस्त और फ्लेक्सिबल था। तो इस सारे एक्सप्लेनर के बाद एक वाकई गहरा सवाल जहन में उभरता है, कदीम दौर के लोगों ने आखिर ऐसे मखसूस मुसल्ला को जैसे गुलाब और सकुमोनिया का कॉम्बिनेशन इतनी हैरत अंगेज दुरुस्तगी से कैसे दरियाफ्त किया होगा? एक इंतहाई ताकतवर दवा और एक नाजुक सा फूल एक दूसरे के मुज़िर असरात को परफेक्ट बैलेंस कर रहे हैं। वाकई पुराने वक्तों का तिब्बी इल्म अपने अंदर कितने ही ऐसे हैरत अंगेज राज छुपाए हुए हैं। आज के इस मालूमाती जायजे में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।